بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس چینل کے معزز ناظرین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ ہی باقی تمام مخلوقات کو کہا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام مخلوق نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ناظرین، ابلیس یعنی شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ لیکن ابلیس اصل میں تھا کون؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اور اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں تفصیلاً بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل بنت ہوا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا اور اس کا چہرہ بالکل شیر جیسا تھا، اور وہ شیر کی طرح ہی بہادر بھی تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا۔ شاشین کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ چلیپا یعنی شاشین کو تمام جنات میں سے بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری کی وجہ سے جنات کی بہت سی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی ماں کا نام تبلیس تھا اور اس کی شکل بالکل بھیڑیے کی مانند تھی۔ ناظرین، ابلیس کی ماں بھی بہت بہادر تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑیں اور جیتی بھی تھی۔ جنات کی اس قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی جنات کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیں۔ ابلیس نے خود بتایا کہ اس کی ماں یعنی تبلیس نے جس طرح فرشتوں کے ساتھ لڑائی کی، اسے ایک دفعہ ایسا لگا کہ شاید فرشتوں نے اس کی ماں کے ساتھ جنگ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا، آخر میں فرشتوں نے اس کے ماں اور باپ اور اس کے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا، اور اس جنگ میں ابلیس کی بیوی اور اس کا بچہ بھی مارا گیا، کیونکہ جنات اور فرشتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ناظرین، کیونکہ ابلیس کے باپ کا چہرہ شیر جیسا اور ماں کا چہرہ بھیڑیے جیسا تھا، اس لیے ابلیس میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی تھیں، جیسا کہ شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی اور بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جو جنات قیدی بنا کر لائے گئے، ان میں خود ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے ابلیس کے متعلق حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اس کو دنیا اور جہان کو سمجھنے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اس کو علم سکھاتے تھے، اب وہ خود اس سے علم سیکھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ 7 آسمانوں پر ابلیس کے چرچے ہونے لگے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارتے تھے، دوسرے آسمان والے زاہد، تیسرے والے عارف، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، 5ویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا، 6ٹھے آسمان پر حاشی اور 7ویں آسمان پر اس کا نام عزازیل پکارا جاتا۔ اس نے اسی عبادات کے ذریعے خود کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں محو سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ ابلیس نے وہاں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہمارا بندہ ایسا بھی ہے جو ہمارے بہت قریب ہوگا اور اسے ہم بے پناہ نعمتوں سے نوازیں گے،
یہاں تک کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے ہم سے بغاوت کر دے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی لکھا ہوا پڑھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ وہ کون بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جس کو شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اسے بتایا کہ ایک ایسا بھی کوئی ہوگا جو دنیا جہان کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہمارا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا، مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلدی ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال تک وہ شیطان کو دیکھنے کی آرزو کرتا رہا، اور پھر ایک دن اسے خبر ہوئی کہ زمین میں مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جسے آدم کا نام دیا گیا ہے۔ اور آخر وہ دن آ گیا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکی گئی اور ان کو زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر ابلیس کو بتایا کہ لوح محفوظ میں جس شیطان کے بارے میں پڑھا تھا وہ تو ہی تھا۔ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا، اور لوگ تجھ سے پناہ مانگتے رہیں گے اور تجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن آخر میں اسے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد غروب ہو جائے گا، اور پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن آ پہنچے گا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان زار و قطار رونے لگے گا کہ ہائے، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے چیلے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اسے ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شیطان جواب دے گا کہ بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، جو کہ میری موت کی نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت انا بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کے لیے مدینہ پہنچا تو وہاں علم کی محفل لگی ہوئی تھی، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم اپنی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ پاک، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اس پر جواب آیا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور شیطان قیامت تک اس دنیا میں رہے گا، تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا اس کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے عرض کی کہ بھلا ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو جب ملک الموت نے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا تو حضرت آدم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کہنے لگے، بس اب اس سے زیادہ مجھے نہ بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون اور مددگار بنایا، اور تم کو ان سب کے برابر قوت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ۔ ناظرین، اس وقت اللہ کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔
ملک الموت اس غیظ و غضب میں اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ ان کو اس طرح اترتے دیکھ لیں تو ڈر کر وہیں اپنی جان دے دیں۔ ملک الموت جب ابلیس کی روح قبض کرنے اس کے پاس جائیں گے تو ابلیس زار و قطار رونے لگے گا اور یہاں وہاں بھاگے گا۔ وہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا تو کبھی زمین کی 7ویں تہہ میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہاں پہنچ جائیں گے۔ تھک ہار کر یہ اپنی موت کے مقررہ مقام پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے، وہاں جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے، تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے بھیج دیا، آج تیرا بھی حساب ہوگا، تجھے اتنا درد ہوگا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہنم میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان سب کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، کاش تو پیدا نہ ہوتا اور نہ میں ملعون بنتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ آگ سے دہک رہی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوں گی، ان بیڑیوں سے تڑپا تڑپا کر ہی ابلیس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی حالت دیکھو۔ وہ دونوں ابلیس کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ پاک تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، بے شک تو ہی آج یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے۔